عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو اے بھائی چائے والا یار کیا مسئلہ ہے یار، جاؤ یار چائے میرے بات پلانا، ممبر پہ پلا دو، چائے پلاؤ گے ناز شریف ان کو تقریر سناؤں گے، چائے والا جہاں بھی آتا ہے مسئلہ پیش کرتا ہے، آجو آجو، اللہ ان چائے والوں کو پروردگار عالم دور کر دے ہم لوگوں سے، بڑی پرابلم ہے، لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں بھائی، ایک شعر سناتا ہوں پڑھو، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ، میرے ساتھ پڑھو نا، زہرا کا وہ، اور دو دروازوں سے کبھی مانگنے والا سائل خالی نہیں گیا، ایک تو دروازہ میرے حضور کا ہے اور دوسرا حضور کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا دروازہ ہے۔ ایک بڑا آدمی تھا، کچھ غریب ہو گیا، کام میں نقصان ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں، اے حضور میرے بچے بھوکے 2 دن سے، میں بہت بڑا تاجر تھا مگر اب کسی کے دروازے پہ نہیں مانگ سکتا، حضور کہیں اور مانگوں گا جا کے تو عزت خراب ہو جائے گی، مگر جو آپ کے در پہ مانگتا ہے اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے، اس وجہ سے آیا ہوں۔ میرا امام کہتا ہے اور جتنے سہارے ہیں گرا دیتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، حضور کے سہارے کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کچھ عطا کر دیں، سرکار نے فرمایا اس وقت ظاہری طور سے، حضور نے فرمایا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، پڑوس میں میری بیٹی کا گھر ہے اس سے لے لو، وہ کہتا ہے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ بھی جا کے کہا آپ کے والد صاحب نے بھیجا ہے کچھ عطا کر دیں، ایک ہی کپڑا تھا اسی پہ حسنین کریمین دونوں سوتے تھے، خاتون جنت نے حسن کو اٹھایا اور حسین کو اٹھایا، اسی کپڑے کو دے کے کہا تیرے نبی کے بیٹی کے گھر میں ایک ہی کپڑا ہے جو بک سکتا ہے، مگر تو جا اسے بیچ دے اپنے بچوں کو کھلا لے، فاطمہ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل، میرے ساتھ پڑھو، ہے نسل کریموں لجپال، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھے آرام سے، میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یہ محفل ہے، ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ یہ کسی تعویذ لکھنے والے میاں ماں کا فرما بردار جب کوئی مکے سے آتا ہے نا تو اس سے پوچھتا ہے حضور کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، اللہ اکبر، حضور کی باتیں جیسے آپ اور میں تڑپتے ہیں نا وہ بھی تڑپتا تھا، مگر اس کی تڑپ ہماری تڑپ سے نہ جانے کتنے درجہ اعلیٰ، وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ حضرت اویس قرنی تڑپتے ہیں، ماں نے دیکھا، کہا بیٹے بہت محبت کرتا ہے، کہا ہاں، ماں کو فالج تھا، پیرالائسس تھا، کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا، تو ماں نے کہا بہت محبت کرتا ہے، کہا ہاں، کہا ان کو دیکھنا چاہتا ہے، کہا تو بیمار جو ہے، کہا جب میں تجھے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، تو کہنے لگا ماں اجازت دے رہی ہے، دیکھنا چاہتا ہے نا، ہاں ماں بہت دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں،
ان کا تو کہا ٹھیک چلا جا. ایک پہر چلے مدینے کی طرف. اللہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. اللہ اکبر. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر نادیدہ نادیدہ. کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. میرے حضور کا وہ غلام اویس قرنی مدینے کی طرف چلے ہیں. مدینے کی نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا. میری بے کسی مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ پہنچے. اچھا مدینے میں حضور کے بارگاہ میں داتا لاہوری لکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پہنچے. علی بن عثمان حجواری قطب لاہوری کہتے ہیں کشف المحجوم میں پہنچے اور حضور کے دروازے پہ جا کے دستک دی. سیدہ امی عائشہ نے کہا کون ہے؟ کہا میں ایک چرواہا ہوں, بکری چراتا ہوں, اویس میرا نام ہے, حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں. کیا سرکار تشریف رکھتے ہیں؟ کہ سرکار تو نہیں ہے, صبح تشریف لائیں گے, رک جاؤ. باہر سے ہچکیوں کی آوازیں آئی کہ رک تو جاتا مگر میری ماں نے مجھے جو وقت دیا تھا اگر رک گیا تو وعدے پہ نہیں پہنچ سکتا, واپس جا رہا ہوں. عرض کر دینا حضور آئے تو عرض کر دینا میرے سرکار سے آپ کے در پہ ایک غلام آیا تھا, اس کا نام اویس اور بکری چرانے والا ہے. حضور سے کہہ دینا سرکار کرم فرمائیں, میرے لیے کہہ دینا وہ تو واپس. اچھا بتائیں کوئی مدینے جائے اور گنبد خضرا نہ دیکھے؟ لوگوں کبھی مدینہ دیکھو تمہیں مدینے میں عشق ظاہر نظر آ جائے گا کہ کوئی یہاں بیٹھے ہوئے گنبد خضرا کی طرف رو رہا ہے, کوئی ادھر کونے میں بیٹھا ہے, کوئی جالیوں کے قریب بیٹھا ہے, کوئی مواجہ شریف کی طرف بیٹھا ہے. عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. مدینہ دیکھو دولت میں کچھ نہیں رکھا ہے, مدینے میں جاؤ تمہیں وہاں ملے گا ہر آدمی روتا ہوا, ہر آدمی تڑپتا ہوا. میرا امام کہتا ہے, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, مجدد دین و ملت فرماتے ہیں, دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے, دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی, حشری آنا جائے کیوں. اللہ اکبر. اویس قرنی واپس جا رہے ہیں. اگر کسی سے یہ کہا جائے تو گنبد خضرا نہیں دیکھے گا واپس چلا جا, تو وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا جب تاج الشریعہ کو مکے سے واپس کر دیا تھا تو یہی کہا تھا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے, کوہ پہ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا. اویس واپس جا رہے ہیں, اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر یا رسول اللہ, اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا. تیری گلی سے اویس قرنی واپس چلے گئے. حضور صبح کو آئے, دروازے پہ دستک دی, اللہ اندر تشریف لے گئے. فرمایا میرے دروازے پہ بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں, عائشہ بتا کون آیا تھا, کون آیا تھا عائشہ؟